بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ نے سوال کیا ہے کہ ایک انسان بظاہر نیک عمل کرتا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلاتا ہے، دین کی طرف بلانے والا ہے، لیکن وہ اپنے نفس پہ قابو نہیں پا سکتا۔ وہ تنہائی کے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، زنا وغیرہ کرتا ہے یا کوئی اور تنہائی کے گناہ کرتا ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ تو دو چیزیں، ایک تو کہ اس کا گناہ کیا ہے۔ اگر کوئی انسان ایسے کرتا ہے، پہلا یہ ہونا چاہیے کہ اس کا گناہ کیا ہے اور پھر اس کا حل کیا ہے۔ ٹھیک ہے، کتنا اس کا وبال ہے اگر وہ درست نہیں ہوتا۔ اور خصوصاً یہ دور جو ہم گزار رہے ہیں، نیٹ کا دور ہے۔ پہلے دور میں گناہ بڑا مشکل تھا، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی تھی، کوشش کرنی پڑتی تھی۔ آج وہ چیزیں جو پہلے دور میں جن کو دیکھنا بہت محنت اور مشقت طلب کام تھا، بلکہ ہمارے بزرگ ان کو دیکھنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے، وہ آج ہماری انگلی کے ایک کلک کے نیچے سارا دنیا کا جو ہے فحاشی اور یعنی سب پڑی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اپنے آپ کو تنہائی کے گناہوں سے بچائیں۔ میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں، اس کے بعد جو ہے اس کا حل کیا ہے۔ سب سے پہلے وہ حدیث آپ سماعت فرما لیں۔ حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ آئیں گے کہ جو قیامت کے دن آئیں گے، ان کے عمل جو ہیں وہ تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے۔ تہامہ ایک بہت بڑے پہاڑی سلسلے کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جتنے بڑے تہامہ کے پہاڑ ہیں، ان کے عمل ان پہاڑوں کے برابر ہوں گے، لیکن جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں گے، ان کے عمل کا جب تولا جانے لگے گا، فَيَجْعَلُ اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اللہ ان کے نیکیوں کو ذرات بنا کر، اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو تنکے بنا کر، ذرات بنا کر بکھیر دیں گے، اور ان کے عمل کا رائی کے دانے کے برابر بھی ثواب نہیں ہوگا۔ اب عمل دیکھیں، کتنے تہامہ پہاڑ، بہت بڑے وزنی عمل، لیکن سب ضائع ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے پیغمبر صفہم لنا وجلہم لنا، آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کون ہوں گے، ان کی صفت بیان کریں تاکہ ہمارے لیے واضح ہو، اللہ نکونا منہم، کہ کہیں ہم ان میں نہ ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم نہیں ہو، لوگ قیامت کے قریب ہوں گے، ان کے اندر ایک خرابی ہو، تمہارا نماز پڑھتے، روزہ رکھتے، تمہاری طرح زکوٰۃ کے، حج کے، لیکن ان میں خرابی ہو۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خرابہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ وہ خرابی کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلو تحقوا محارم اللہ، جب وہ تنہائیوں میں ہوں، خلوت میں جائیں، ان تحقوا محارم اللہ کی حرمتوں کو، اللہ نے حرام کیے ہوئے کاموں کو بڑی دلیری سے کریں گے، ان کو اللہ کا ڈر نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث یاد رکھیں۔ ایک انسان بظاہر ہے، نماز ہے، روزے دار ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ وہ دیتا ہے، لیکن تنہائی اس کی ناپاک ہے، موبائل کا گندا استعمال کرتا ہے، اس موبائل پر بیہودہ تصویریں اور برہنہ عورتوں کو دیکھتا ہے، یا عورتیں ہیں تو وہ مردوں کو دیکھتی ہیں، یا موبائل پر غلط رابطے ہیں، یا تنہائیوں میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، ماں نہیں دیکھ رہی، باپ نہیں دیکھ رہا، استاد نہیں دیکھ رہے، علاقے کے معزز افراد نہیں دیکھ رہے، تو اس وقت وہ بڑی دلیری سے گناہ کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کی ساری نیکیاں خطرے میں ہیں، اس انسان کا ایمان خطرے میں ہے، اس کے عمل خطرے میں ہیں۔ تو اس حدیث کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں اور یاد رکھیں، اور اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگیں۔ اگر گناہ ہو گئے ہیں تو معافیاں مانگیں، توبہ کریں، اور آئندہ اللہ رب العالمین سے نہ کرنے کا عہد کریں۔ اور اب ان طرح کے گناہوں سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ سب سے پہلی اور سب سے بڑی چیز وہ اللہ رب العالمین کی مدد ہے۔ اللہ سے دعا کریں۔ اگر ایک انسان توبہ بھی کرتا ہے لیکن پھر بھی اس سے گناہ ہو جاتے ہیں، اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، جس طرح آپ نے سوال میں پوچھا کہ اس کو اپنے نفس پر کنٹرول نہیں ہے، تو سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں۔ ٹھیک ہے، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اللہ تعالیٰ ہی گناہوں سے بچانے والے ہیں۔ اور دعا کریں اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، یہ دعا کریں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر مجاہدہ کریں، کوشش کریں، اپنے نفس پر، خود پر کنٹرول کریں،
اپنے جو ہے خواہشات کو بے لگام نہ ہونے دیں، ان خواہشات کو کنٹرول کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندے ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، لنہدینہم سبلنا، ہم انہیں ضرور راستہ عطا کرتے ہیں۔ تو کوشش کریں، مجاہدہ کریں، اور اگر شادی نہیں ہوئی تو شادی کر لیں، کیونکہ آپ نے جو سوال میں پوچھا زنا وغیرہ ہو جاتا ہے یا جو بھی فحاشی اور یعنی کے کام ہیں، ان کا سب سے بڑا سبب ہمارے معاشرے میں نکاح کو لیٹ کرنا ہے، شادیوں کو مشکل بنا دینا، اس کی وجہ سے یہ سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اگر شادی نہیں ہے تو شادی کریں، ورنہ روزہ رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے یہ کہا تھا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو بندہ تم میں شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اگر طاقت نہیں ہے فعلیکم بالصوم، تو پھر روزہ رکھیں۔ روزہ بھی مجاہدہ سکھاتا ہے، نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ جس طرح بھوک ہے انسان کو، پیاس ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ مجھے روزہ ہے، انسان اپنے اس بھوک اور پیاس پر کنٹرول کرتا ہے تو اسے دوسری خواہشات پر بھی کنٹرول کرنا آ جاتا ہے۔ روزہ سکھاتا ہے کہ کس طرح اپنے نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ تو نفلی روزہ رکھیں، سوموار اور جمعرات کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، یہ روزہ رکھیں۔ اور اسی طرح جو ہے زیادہ پھر تنہائی میں نہ رہیں، تنہائیوں میں زیادہ نہ رہیں، لوگوں کے ساتھ رہیں، اور اپنی تنہائی میں اپنے نیٹ اور موبائل کا استعمال کم سے کم کریں، ضرورت کے ٹائم استعمال کریں۔ اور پھر تنہائی میں جیسے گناہ ہوئے آپ سے، اسی طرح تنہائی میں اب چھپ کر اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ اور استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگیں، تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ضرور معاف کرنے والے ہیں۔ اور آخری بات وہی کہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں، اللہ کی مدد کے بغیر کوئی کام بھی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو تنہائی کے گناہوں سے بچا لیں۔ اور یہ بہت بڑا امتحان ہے، یہ موبائل، یہ نیٹ ہمارے ہاتھوں میں بہت بڑا امتحان ہے۔ ہم جو ساتھی تفسیر پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، ہم 7ویں پارے میں پڑھ آئے ہیں، اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام پر احرام کی حالت میں شکار کرنے کی پابندی لگائی، اور ساتھ یہ کہا کہ شکار تمہارے ہاتھوں میں ہوگا، ہم تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھیں گے کہ تم کیا کرتے ہو۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں میں دے کر ہمارا امتحان لیا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیا کرتا ہے، کس طرف جاتا ہے، اپنے نفس کی بات، نفس کی پیروی کر کے اس کو اپنا بڑا بنا کے اس کے پیچھے جاتا ہے، یا اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے میری فرما برداری کرتا ہے۔ تو جو بندہ خواہشات کو کنٹرول کر لے گا، تنہائی میں اللہ سے ڈر جائے گا، اسی کے لیے جنت ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اسی کے لیے جنت ہے۔ یخشون ربہم بالغیب، جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں، کہ جب انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، لوگ نہیں دیکھ رہے ہوتے، تو غیب میں اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر کبیر، کہ انہی کے لیے مغفرت ہے، اللہ کی بخشش کے وعدے انہی کے لیے ہیں۔ تو اپنے آپ پر کنٹرول کرنا سیکھیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، اور شادی نہیں ہوئی تو جلدی شادی کریں، اور مجاہدہ کریں، اور روزہ رکھیں، اللہ رب العالمین سے مدد مانگیں، توبہ اور استغفار کریں کثرت کے ساتھ، اور ذکر اذکار کی پابندی کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں ان کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو تنہائی کے گناہوں سے بچا لیں، اللہ ہماری تنہائیوں کو پاک کر دیں، اللہ تعالی ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں ان کاموں سے بچا لیں جو کام اللہ رب العالمین کو ناراض کرنے والے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔